آپ کے فائدے کی ضرور بات آپ کو مل جائے گی جو آپ کے ہاں نہیں ہو رہی ہوگی۔ ہم ایک مدرسے میں وزٹ پہ گئے تھے، وہاں بہت کلاسیں تھی، تقریباً کوئی 12-14 کلاسیں اس وقت وہاں لگی ہوئی تھی۔ تو وہ جو عام مدرسوں میں ہوتا ہے نا، ایک دو بچے بلا لیے انہوں نے، میں نے کہا نہیں بھائی ہم لہجے سننے کے لیے نہیں آئے، ہمارے پاس لہجے بہت ہیں، ہم نے منزلیں چیک کرنی، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے ہاں بڑی معیاری منزلیں ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، ایک بچے کو بھیجا کہ کر سکو کے بچے بھیجے، ادھر بھیجے، 3-4 بچے بلا لیے، اور وہ اپنے مرضی سے سوال کرنا چاہ رہے تھے، میں نے کہا نہیں میں نے سوال کرنا ہے، تو اپنے مرضی کے سوال کیے میں نے ان بچوں سے۔ اب یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے، اور حفظ مکمل نہیں ہوا، کسی کے 25 پارے، کسی کے 26 پارے، کسی کے 23 پارے، 20 پارے، اتنی بہترین منزلیں۔ میں نے ان سے پوچھا وجہ، انہوں نے کہا کہ ہم 29 پاروں کا جائزہ دلواتے ہیں، یہ ہم نے وہاں سے لی ہے، کوئی اپنی تخلیق وہ چیزیں نہیں، جہاں جہاں کوئی اچھی چیز ملی وہاں سے ہم نے لے لی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں بھی آپ کے پاس جتنے بچوں نے حفظ کیے مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ایک بچہ 15-16 لائن سبق سنا رہا ہوتا ہے، کبھی 10 سنا رہا ہوتا ہے، اور آخر تک، اور یہ بچہ جب 20 پاروں کے بعد پاؤ سبق پہ بھی چلا جاتا ہے، بچہ وہی ہے، میرے پاس ہی پڑھ رہا ہے، کلاس بھی تبدیل نہیں ہوئی، استاد تبدیل نہیں ہوا، مدرسہ تبدیل نہیں ہوا، ابھی تک 10 لائنیں نہیں سنا سکتا تھا، 12 نہیں سنا سکتا تھا، 16، وہی بچہ 25، 26 اور 30 اور 35 لائن پہ چلا گیا۔ کیوں؟ اس کی ساری توجہ وہ گھر سے جو اس کو والدین نے آفر کر دی ہے، میرے پاس تو پڑھ رہا تھا 2-2.5 سال سے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، والدین نے کہہ دیا کہ بیٹا ختم جلدی کرو نا، آپ کو الفجر گھڑی لے کے دوں گا، ختم جلدی سے کر لو، پنڈی کے فلانے ہوٹل میں آپ کا پروگرام ہوگا، بیٹا ختم جلدی سے کر لو نا، آپ کو عمرے پہ لے کے جائیں گے۔ کرتے ہیں نا ایسے والدین۔ اب جب یہ والدین کی طرف سے اس کو آفر آ گئی 20 پاروں کے بعد، اس نے پاؤ سبق پہنچا دیا، اچھا پاؤ پہ سبق تو پہنچا دیا، بیڑا غرق ہو گیا منزل پہ، تو ہم کیا کریں؟ ہم اس سے کہیں کہ بیٹا آپ ایک پاؤ سبق سنائیں مجھے منظور، آپ آدھا پارا سنائیں مجھے منظور، لیکن منزل اس ترتیب پہ چلے گی، وہی جو ترتیب میں نے بتائی یہ طریقہ ہوگا، 29 پاروں پہ آپ کا جائزہ ہوگا، اس کے بعد آپ کو حفظ کی اجازت ہوگی۔ تو جب 29 پاروں کا الحمدللہ ہمارے ہاں جائزہ ہے، باقاعدہ ضابطہ بنا ہوا ہے، اس کی تصحیح کا وقت نہیں ہے، پورا ایک ضابطہ ہے، کتنے سوالات ہیں، کتنی وہ ساری چیزیں، تب جا کر بچے کو حفظ مکمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ چھٹا مرحلہ ہے لہجہ۔ لہجہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنا، اس کو لہجے کہتے ہیں، اور عربی میں آتا ہے اقرأ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، اور لہجہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا غور سے کسی کو نہیں سنتے ہیں جتنا کہ اس تلاوت کو سنتے ہیں جو آواز والا، خوش آواز والا اور آوازی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو۔ جو شخص خوش آوازی سے قرآن پڑھے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جو خوش آوازی کے ساتھ اللہ کے کلام کو نہ پڑھے گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بچے کو لہجہ سکھائیں۔ لہجہ سکھانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ لہجہ لگتا کہاں ہے، لہجہ لگتا کہاں ہے۔ تو جب ہم نے ان قراء کو سنا، تھوڑا غور تدبر کیا نا، تو پتہ چلا کہ یہ لہجہ جو ہے یہ غنّے مدات میں ہی لگتا ہے بس۔ جتنے قارئین آپ سنیں نا، شریم کو سنیں، سدیس کو سنیں، ماہر کو سنیں، جتنے بھی مدیں جتنی بھی مدیں ہیں، وہ مد اصلی ہے یا مد منفصل ہے، متصل ہے، جو بھی ہے، اور غنّے جتنی بھی ہیں انہی کے اندر لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں ماہر ہے نا، وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھیں للہ یہاں بس اس نے آواز تھوڑی سی، رب العالمین میں تھوڑا سا یوں کیا، تو گویا کہ مد کے اندر اس نے آواز کو تبدیل کیا۔ اب اس طرح مثلا شریم ہے الحمدللہ رب العالمین، اب عالمین میں اس نے کیا بس۔ اگر یہ تھوڑا سا پہلے بھی کر لیتا تو اس کی آواز بھی ماہر کی طرح بن جاتی، پیچھے مد میں نہیں کیا، اگلے مد میں کر لیا تو وہ شریم بن گیا۔ اور جتنے بھی ہیں آپ اس کو تبدیل کرتے چلے جائیں۔ تو غنّے مدات میں یہ پہلی چیز ہے کہ بچوں کو یہ بتانا ہے، اب اس کو کیا پتا ہے، وہ تو بچہ ہے نا، اب ہم نے بتانا ہے بیٹا کہ جب سبق سنائے، مطالعہ سنائے تو اس کو بتایا جائے یہ دیکھیں یہ مد ہے، یہ ہے، آپ جس شیخ کی لہر انداز پڑھتے ہیں یہاں پر وہ یوں لہر لگاتا ہے، یوں کرتا ہے، اگرچہ آپ کو نہ آتا اور تھوڑی دیر اس کو سنا لیا جائے، اس کو کہ بیٹا یہاں آواز اٹھا لو، یہاں یوں کر لو۔ تو لہجہ کیا کہتے ہیں کہ لگتا کہاں ہے؟ غنّے مدات کے اندر لہجہ لگتا ہے۔ جب ہم تجوید کے اندر ان کو غنّہ مد کرنا سکھاتے ہیں نا، غنّہ مد باقاعدہ ہم ان کو سکھاتے ہیں، وہیں پر ہماری کوشش ہو کہ قاعدے کے اندر دیکھیں نا، قاعدے کی جو پہلی تختی ہے اس پہلی تختی کے اندر جو 14 سے 15 حروف 5 الفی ہیں،
دال ذال، یہ تو ہم دال زال نہیں پڑھاتے نا، باقاعدہ اس کو 5 الف کی طرح لمبا کر کے اس کو پڑھاتے ہیں کہ بھائی دال، انگلیوں کے ساتھ یوں کر کے اتنا لمبا کرنا ہے دال کو، یہیں سے ہم اس کو لہجہ بھی بتا دیں، دال کیا ہوگا پڑھا لیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، زیادہ ہم اس کو 5 الف تک لمبا تو کراتے ہیں نا، واد کرتے ہیں اس طرح، تو یہاں تھوڑا سا لہجہ لگا لیں، واد، یہاں سے اس کو لہجہ سیکھنے کا طریقہ ابھی سے آ جائے گا، قاعدے کے اندر سے آ جائے گا، قاعدے ہی سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ لہجہ بھی کوئی چیز ہے، اور ہمارے استاد جی تو باقاعدہ قاعدے کی پہلی تختی کے اندر لہجہ لگاتے ہیں، تو آگے چل کر اس کی کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور اسے پتہ ہوگا کہ یہ مدات میں لگتا ہے، یہاں مدات ہے تو مد میں، اور آگے چل کر جب آپ انت اہد بعد والی تختی میں جائیں گے 10 نمبر تختی میں، تو وہاں غنے میں بھی کرا دیں، ٹھیک ہے۔ شیخ کا انتخاب یہ بھی استاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے، استاد پر اس کا انحصار ہے کہ بچوں کی آوازوں کو دیکھ لیا جائے کہ میرے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں پہلے تو ان کو نہ سن لیا جائے سب بچوں کو، اور اس کے بعد ان سے پوچھ لیا جائے، کچھ حضرات ان کو سنا لی جائے کہ بیٹا آپ لوگ کس کو پسند کرتے ہیں، پھر اپنی پسند بھی بتا دی جائے مجھے یہ پسند ہے، اور اس کے بعد ان کو جو اس کو پسند ہو، ایک ہماری پسند ہے ہم نے اپنی پسند رکھ لی، کچھ ان کی پسند ہے اور ان کو بتا دیے بیٹا آپ اپنے جو پسند ہے ان کو وہ سنائیں، ٹائم دیں ان کو، الگ الگ ٹائم دیں، الگ موبائل دے دیں، جتنے جلدی فارغ ہوتے ہیں ان کو دیں، اور اس کے انتخاب کے بعد بچے کو آگے کا جو کام ہے سماعت کا وہ کروائیں۔ سب سے پہلے انتخاب ہے کہ انتخاب کرنا کس کا ہے، خود کرنا ہے، بچے نے کرنا ہے، اور بچے کے مشورے کے ساتھ، یہاں تک علماء نے لکھا ہے جب ہمارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ہمارے پاس آتے ہی 10 سال کے ہیں، 10 سال کے بچے سے مشورہ لینا چاہیے، ہم نہیں لیتے، تو 10 سال کے بعد ہی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان سے باقاعدہ مشورہ لیں کہ بیٹا آپ کو کس کا لہجہ پسند ہے، وہ کہے استاد جی میں تو لہجہ پسند میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، اس کو سنا لی جائیں، بہت سارے قراء آج کل تو موبائل ہے اور اتنے لمبے لمبے پیکج ہیں، تو ان کو سنا لی جائیں، اور اس کے بعد ان کو کہاں بیٹا اس میں کس کو پسند کرتے ہیں، آپ کی آواز فلانے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے استاد جی، اس طریقے کے ساتھ اس کی تھوڑی سی رہنمائی ہونے کے بعد پہلے انتخاب ہو، انتخاب کے بعد پھر سماعت ہے۔ کچھ دن تک بچے کو سماعت کروائیں، مطلب ہفتے کے تک، 2 ہفتے تک، 1.5 ہفتے تک، 3 ہفتے تک، مہینے تک سماعت، موبائل لگا ہوا ہے، آواز لگی ہوئی ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مشورے سے طے ہو جائے کہ بہت سارے بچوں کے ایک طرح کی آواز ہے، سنتے رہے، اس کے بعد مہینے کے بعد 2 ہفتوں کے بعد پھر اس کے بعد بچے کو ان میں سے کسی ایک بچے کا انتخاب کر کے کہ بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں، آپ پڑھیں، جس نے سیکھ لیا، دیکھیں نا اتنے بچوں میں سے کوئی ایک تو کہے گا نا مہینہ جب اس نے سنا، ایک آواز مسلسل سن رہا ہے، سورہ فاتحہ ہی چل رہی ہے، کبھی آپ ایک آیات رکوا کر ان کو سنا رہے ہیں، کبھی 2 آیات رکوا کر سنا رہے ہیں، کبھی آپ ایک آیات پڑھوا رہے ہیں موبائل سے اور دوسرا وہ بچہ پڑھ رہا ہے، اس طریقے پہ وہ ایک خود لہجہ نہیں آتا نا، تو یہاں سے ہم نے شیخ کو سنایا ان کو الحمدللہ رب العالمین، اب بچہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ نے موبائل کا اگلی آیات لگا لی، پھر بچہ پڑھ رہا ہے، پھر تیسری آیات لگا لی، پھر چوتھی لگا لی بچوں، یہ طریقے پہ جب آپ مہینے تک چلائیں گے، مہینے کے بعد اب بچے سے ہاں بیٹا کس کس کو لے جائے آگے، 3 4 5 6 8 10 ہاتھ کھڑے ہو گئے، اب ان کی خوب حوصلہ افزائی کی جائے، اب مثلا شیخ 100% پڑھ رہا ہے، اب ہمارا بچہ ہو سکتا ہے 50% بھی نہ پڑھے، اور بیٹھ جائے، بیٹھ بہت خوبصورت پڑھ رہا ہے، تیری آواز ہی بڑی بھیڑی ہے، بیٹھ جائے، نہیں، اب وہ جب اتنے بچوں میں کھڑا ہوا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تھوڑی سی، اگر آج ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے کل دوسرا بھی جھجکے گا کہ یار میری آواز تو اچھی ہے، میں کھڑا ہوں استاد نے مجھے بھی ایسی سنا دی، اس سے بہتر ہے میں بھی نہیں کھڑا ہوتا، لیکن اس کی 50% پڑھنے پر بھی خوب حوصلہ، ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے، تھوڑی سی محنت کی مزید ضرورت ہے، اسی طرح دوسرے کی تیسری کا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کل اور بچے کھڑے ہو جائیں گے، یار شاباش مل رہی ہے، کوئی چیز مل رہی ہے، اور بچے تیار ہو جائیں گے، جب یہ بچے تیار ہو جائیں تو اس کے بعد کسی بچے سے لہجہ سکھوایا جائے، اس شیخ صاحب کو بند کر، یہ ہم نے تقلید کرنی تھی کر لی، اب ضروری نہیں ہے کہ اب ساری زندگی ماہر کو سنا رہے ہیں، ولی ارکانی کو سنا رہے ہیں، شریم کو سنا رہے ہیں، مشاری کو سنا رہے ہیں، بس اب ہمارا ایک بچہ شریم تیار ہو گیا ہے، ہمارا ایک بچہ مشاری تیار ہو گیا، ہمارا ایک بچہ یوسف کالو طاہر جنید وغیرہ جو بھی ایک تیار ہو گیا، اب یہ گویا کہ ہمارے ادارے کا ایک لہجہ بن گیا،
اب آپ نے یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے ادارے کا لہجہ ہے. اب اس بچے کو بٹھا دیں, اس کی تجوید ٹھیک ہے, سب کچھ بیٹا اب آپ سب کو پڑھاؤ. اب اس فائدہ کیا ہوگا؟ چاہیے تو یہ تھا بچہ میری تقلید کرتا نا, لیکن میری تو آواز ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے اب ہم نے بچے کو تیار کر لیا, 2 تیار ہو گئے, اس کو بٹھا دیا, بیٹا ایک دن آپ نے کرنا ہے, ایک دن آپ نے. اب دیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ, بچوں کی لینے لگ جائیں گے. ہر ایک چاہے گا میں اس ممبر پر بیٹھ جاؤں, اسی کرسی کی تو ساری جنگ ہے. تو اسی کے لیے بچے تیار ہوتے رہیں گے انشاءاللہ, اور آپ انعامات دیتے رہیں انشاءاللہ. مدرسے کی طرف سے اگر آپ مدارس کے حضرات ہیں, متممین ہیں, تو متممین ان کی حوصلہ افزائی کریں. تو جب تک حوصلہ افزائی نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا. تو آپ خوب ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور وہ بڑھتی چلے جائیں گے انشاءاللہ ان کی تعداد. لہجہ بچہ سیکھتا کب ہے؟ سبق کے اندر. سبق سے پہلے ایک درجہ ہے مطالعہ. مطالعے کے اندر بچے کو پابند بنایا جائے کہ جیسے ہم اس کی وہاں بہت ساری چیزوں کی اصلاح میں نے آپ سے عرض کر دی تھی, تجوید کی کرتے ہیں, غنہ مداد کی کرتے ہیں, وقوف کی کرتے ہیں, اعادہ وقوف کی کرتے ہیں, اسی طرح ہم نے مطالعے کے اندر اس کو کہنا ہے بیٹا لہجے کے ساتھ پڑھے نا. صبح آپ نے سبق لہجے میں سنانا ہے. اور جس طرح نمبر 2, جیسے ہم صبح بچے کو غلطی آنے پر, اس سے پہلا درجہ ہے اٹکن آنے پر, اس سے اگلا درجہ ہے شبہ اٹکن آنے پر, اور غنہ مداد پر ہم اس کو اٹھاتے ہیں, سبق کچا کر دیتے ہیں. ایسے ہی لہجہ نہ سنانے پر, لہجے میں نہ پڑھنے پر, چلو بھائی آپ نے لہجے میں چلے جاؤ, کھڑے ہو. بچہ اسی لیے تو نہیں سیکھتا نا کہ ہم اب اسے پتہ چل گیا کہ استاد جی غنے پہ اٹھاتے ہیں, اگلے دن اس کو غنہ ٹھیک ہوتا ہے. اس سے پتہ چل گیا استاد جی تجویدی کسی غلطی پہ اٹھاتے ہیں, اگلے دن وہ ٹھیک کرتا ہے. اس سے پتہ ہے کہ لفظی عربی غلطیوں پہ مجھے اٹھایا جاتا ہے, اسے اٹھایا جاتا ہے, وہ یاد کرتا ہے. اس سے پتہ ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھنے پر مجھے اٹھایا جاتا ہے, تو وہ یاد کرتا ہے, وہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے. اب اسے یہ پتہ ہے کہ لہجے میں استاد اٹھاتے نہیں ہیں, تو لہجہ یاد ہی نہیں کرتا. تو جب ہم اس کو لہجے پہ نہ پڑھنے پر بھی اٹھائیں گے تو وہ بچہ اگلے دن انشاءاللہ آپ کو لہجے میں کوشش تو کرے گا نا. وہ اگلی بات الگ ہے کہ وہ 100% پڑھتا ہے یا 50% پڑھتا ہے, وہ الگ, کوشش کر کے آئے گا انشاءاللہ. سورہ اعوذ باللہ سے آخری بات کی طرف آ گئے. مسابقہ کیسے کہتے ہیں, اور اس کی تھوڑی تفصیلیں بس کرتے ہیں اور ساتھی تھکے تو نہیں. اصل میں یہ وہ بیان ہے نہیں منظور مینگل صاحب والا کہ اس میں لطیفے بھی سنائے جائیں, اور وہ ہوتے ہیں نا کہ اس میں لطیفے بھی چل جاتے ہیں, بہت ساری باتیں قصے کہانیاں بھی چل جاتی ہے, تو ساری جو سو رہے ہوتے ہیں. تو ہے ہی سبق سارا اس طرح کا کہ اس میں نہ کوئی لطیفے نہ کوئی کہانی کہیں ادھر ادھر کی, تو خوشک سا ہے. طلباء کے ذوق اور شوق کو بڑھانے کے لیے اور ان کی یادداشت کو مزید پائیدار بنانے کے لیے سال بھر میں مسابقے کا عمل مفید ثابت ہوگا, جس سے حفظ کا تعلیمی معیار بلند ہوگا. اس میں کامیاب شرکاء کے لیے انعامات کا معقول انتظام بھی ہو تو بہت بہتر ہے, کیونکہ انعام سے بچے کا حوصلہ بڑھتا ہے. تو یہ مسابقہ ہے, اسی چیز کا نام مسابقہ ہے کہ اس سے طلباء کا شوق بڑھتا ہے. مسابقے کی اقسام. مسابقے عام طور پر 4 قسم کے ہوتے ہیں. تو ہے نا دنیا کے مسابقہ جات, کمپٹیشن جس کو کہتے ہیں, اور ایک ہے قرآن کا مسابقہ. تو عام طور پر قرآن کے جتنے بھی مسابقے ہو رہے ہیں تقریباً 4 قسم کے ہوتے ہیں. پہلا قسم اس کا ہے کہ کلاس میں بچوں کا آپس میں مسابقہ کروایا جائے. آپس میں آپ کے پاس ایک کلاس ہے تو یہ بنیاد ہے, یہیں سے تیاری ہوگی نا. گھر میں کسی چیز کی کوئی جانور کوئی بھی ہو نا مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے, تو پہلے گھر میں اس کی تیاری کرواتے ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ باہر کے مقابلے کا قابل ہے یا نہیں. تو پہلے اپنے کلاس کے اندر ہی اس کا مسابقہ ہو. دوسرے نمبر پر ایک ہی مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کا آپس میں مسابقہ ہو. 2 کلاسیں ہیں, 5-5 پاروں کا مسابقہ اس کلاس کا اور اس کلاس کا رکھ لیا جائے. 3 کلاسیں ہیں تو اسی طرح تینوں کلاسوں کے 5-5 پاروں کا مسابقہ وغیرہ. تو ایک ہی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا آپس میں مسابقہ. اور تیسرے نمبر پر ضلعی اور صوبائی اور ملکی مسابقہ جات. اور چوتھے نمبر پر انٹرنیشنل لیول کے مقابلے. تو یہ 4 قسم کے مسابقہ جات عام طور پر ہوتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. طریقہ کار کیا ہو؟ استاد اپنی کلاس کے مختلف فریق بنا لیں پاروں کے اعتبار سے, ٹھیک ہے نا. عام طور پر ہمارے پاس بھی ساتھی آتے ہیں, کہتے ہیں حفظ میں کوئی بزم سزم ہوتی ہے کہ نہیں. تو بزم کوئی فائدہ نہیں ہے. حفظ کے بچے کو ہم نعتوں میں کیوں لگوائیں, حفظ کے بچے کو ہم نظموں میں کیوں لگائیں, حفظ کے بچے کو ہم تقریر یاد کرنے کے لیے کیوں لگائیں. اس کے پاس اگلی بڑی فیڈ ہے 8-10 سال کی, وہ تقریر بھی سیکھ لے گا, وہ خطیب بھی بن جائے گا, وہ نعت خوان بنے تو نعت خوان بھی بن جائے گا. ہمارے پاس حفظ کے لیے وہ آیا ہے. ہم نے ایک دفعہ ایک مسابقے میں ایک قرآن کے متعلق بچے کو تقریر یاد کروائی. مسابقہ تھا 10 پاروں کا یا پتہ نہیں 20 پاروں کا تھا.
تو چھوٹا سا بالکل معصوم سا بچہ تھا، اس کو ہم نے تیاری کروائی، اور جب مسابقہ شروع ہوا درمیان میں ہم نے اس کو رکھا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے. تو محتمم صاحب نے جب مسابقہ ہوا تو کہا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا. یہ بتائیں کہ یہ جو بچے نے تقریر کی ہے یہ حفظ کا بچہ تھا یا او لیول کا تھا یا کس کا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ استاد جی یہ وہ حفظ کا تھا. کہتے ہیں نہیں بیٹا نہیں، حفظ کے بچے کو حفظ میں لگا، یعنی اس کی ساری صلاحیتیں حفظ بھی لگنی چاہیے بس. تو وہ کیسی لگیں گی جب ادھر دیکھیں نا، اب ہمارے پاس اتنا وقت ہے، اور جب ہم مسابقے ہمارے پاس بزم ہم اسی کا کروائیں، 5 پاروں کا مسابقہ کروائیں، 10 پاروں کا مقابلہ کروائیں، 15 پاروں کا مسابقہ کروائیں، 20 پاروں کا کروائیں، 25 کا کروائیں، پورے قرآن کا کروائیں، سال ختم. تو بزم کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف جائیں، اس کے لیے الگ فیلڈ، الگ جگہ ہے، الگ اس کے پاس زندگی ہے، وہاں مقرر بن جائے گا. یہاں پر ہم اس کو 5 پارے جو عرض کر دی میں نے، 5 پارے کلاس میں، 5 پارے پورے مدرسے میں، جتنے بچے جمع ہوتے ہیں ان کے آپس میں کوارٹر فائنل، کیا کہتے ہیں کوارٹر، پھر سیمی فائنل، پھر فائنل کا مقابلہ، پھر آخر میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو انعام. اسی طرح 10 پارے، پھر 15، پھر 20 اور آخر تک چلتے چلے. ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ مقابلے ایک وقت میں نہ ہو. مثلا سال شروع ہو گیا تو آپ 5 پاروں کا مسابقہ شوال اور بڑی جو ذی الحجہ ہے اس کے درمیان رکھ لیں. گھر سے واپس آ گئے تو محرم میں آپ 10 پاروں کا رکھیں، پھر سفر کو گزرنے دے ربیع الاول میں 15 رکھیں، پھر ربیع الثانی کو گزرنے دے جمادی الاولیٰ میں جو ہے نا آپ 20 پاروں کا رکھیں، جمادی الاخری میں 25 کا رکھیں، اور شعبان میں اپنے مدرسے کے پروگرام میں آپ پورے قرآن کا مقابلہ رکھیں. تو اس طرح کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، پڑھائی بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ استاد جی محتمم صاحب کو کہیں کہ آپ کے تو روزانہ ہی مقابلے ہوتے ہیں. تو سال میں آپ کے 6 مقابلے بن رہے ہیں، 5 مقابلے بن رہے ہیں، اور ہمارے پاس 12 مہینے ہیں، پڑھائی کے 10 مہینے ہیں. 10 مہینوں میں گویا کہ مہینے میں بھی ایک مسابقہ نہیں آ رہا، مہینے میں ایک مسابقہ نہیں آتا. تو اس طریقے پہ جب کریں گے تو نہ آپ پریشان ہوں گے اور نہ بچے ہوں گے اور نہ بچوں کے والدین ہوں گے انشاءاللہ. فائدے تو ماشاءاللہ ہے جب ایک بچہ سٹیج پہ آتا ہے اور پڑھتا ہے، حفظ ہی سے اس کے اندر اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اعتماد کے اندر بڑھوتری آتی ہے. مسابقہ جات کے نقاط سے طلباء کا حوصلہ بڑھتا ہے. بہت سے طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اچھی طرح یاد ہوتا ہے لیکن امتحان میں اور مجمع کے سامنے نہیں پڑھ سکتے. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو والد بھی آ کر شکایت کرتا ہے کہ میرا بچہ کہتا ہے مجھے سبق یاد ہوتا ہے، استاد جی کو نہیں سنا سکتا، یا ممتحن کو نہیں سنا سکتا ہوں، یا جائزے والے کو نہیں سنا سکتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ وہی عدم اعتماد ہوتا ہے کہ ہم نے کلاس کے اندر اس کا اعتماد بنایا نہیں. تو ہم جب کلاس کے اندر مقابلے رکھیں گے، پھر آپس میں مدرسے کے رکھیں گے، پھر باہر والوں سے رکھیں گے، جب ایک بچہ اسٹیج کا عادی ہو جائے گا تو اس کے لیے ڈر وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے کلاس کے جو اچھے بچے ہیں اور منزلیں بھی اچھی یاد ہے، لہجہ بھی اچھا ہے، تو ایسے بچوں کا تمام بچوں کو خاموش کر کے ان کے سامنے اس بچے کا بھی مسابقہ رکھا جائے، دوسرے بچوں کے سامنے اس کا قرآن پڑھوایا جائے. کمزور بچے ہمیشہ رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ کمزور بچے بھی ان چیزوں سے مستثنا نہ رکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا بچوں کے اندر مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک کام، دیکھیں کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں میں، ہمارے ساتھیوں میں آج دیکھیں پڑھائی میں بسا اوقات کمزور تھے لیکن آج وہ بہترین خطیب بنے ہوئے. تو منظور مینگل صاحب نا وہ رنزے فاروقی صاحب کی بڑی عجیب مثال دیتے ہیں جو یہاں مجلس میں دینے کی بھی وہ قابل نہیں ہے، اتنی عجیب مثال دیتے ہیں وہ. تو کہتے ہیں کہ جب یہ مجھے سبق سناتا تھا اس کو آتا نہیں تھا. وہ مثال دوسری ہے، بڑی غلط ہے، میں نہیں دوں گا یہاں پر، لیکن میں صرف اس کو مختصر سے بتاؤں گا. کہتے ہیں جب سبق اس کی باری آتی تھی اس کو یاد نہیں ہوتا تھا. آج جب یہ خطابت کرتے ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. تو یہ مثال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے طلباء ایک طرح ہو. اب کمزور بچہ ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ تلاوت بہت اچھا کرتا ہو، باقی اس کو آتا بھی نہیں ہے، تلاوت اچھا کر رہا ہے تو اس کو قابل بنائیں، تھوڑا آگے لے آئیں. کبھی اس کو پاؤ دے دیا، پورے منزل میں سے ایک پاؤ بیٹا کہیں سے آپ یاد کر کے نا سب بچوں کے سامنے سنا دو. اگر اس بچے کے اندر میں نے سب کے سامنے پڑھنے کی یہ والی عادت ڈال دی تو کہتے بہترین کچھ نہ کچھ امام تو بن جائے گا نا بہترین، وگرنہ اس کھاتے میں بھی نہیں رہے گا. ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یار میں تو مجھے آتے ہی کوئی نہیں، اور آہستہ آہستہ اس فیلڈ سے نکل کر دنیا کی کسی فیلڈ میں لگ جائے گا. اللہ رب العزت ہمارے اس چھوٹی سی کاوش کو قبول بھی فرما لے، اور اللہ رب العزت ہماری بھی نجات کا ذریعہ بنا لے، اور اللہ رب العزت اس کو قرآن کے ساتھ محبت کا بھی ذریعہ بنائے، اور ہم تمام ساتھیوں کا اسی فیلڈ کے ساتھ زندگی بھر اللہ رب العزت اس کو
قائم و دائم رکھے، اور بقول قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ رب العزت یہ خدمت دنیا میں بھی ہم سے لیتے رہے، قبر میں بھی اللہ رب العزت قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور کل حشر میں بھی اللہ رب العزت قرآن والوں کے ساتھ رکھ دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب سوال کر سکتے ہیں ساتھی۔ میں اجازت ہو تو کرسی پہ بیٹھ جاؤں، بڑی خواہش ہے کرسی پہ بیٹھنے کی۔ بیٹھ کے کریں۔ یار اتنی لمبی تقریر تو کسی خطیب نے بھی کھڑے ہوگی نہیں کی ہوگی یار۔ جی الٹا شروع، جی تو سوال یہ استاد ہمارا شروع سے جیسے تبارک الذی شروع کیا جائے، لیکن اس کا جو سبقی ہے، سب سے پہلے سبقی میں جب بچہ جائے تو سبق پہلے سنائیں، پھر اس کے بعد والے جو رکوع ہے یعنی الٹے طرف سمجھ آ جی جی کی طرف چلا جائے، تو اس طرح اگر ترتیب کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے تو ایسے ہی پڑھا ہے نا، ایسے ہی پڑھا ہے، جو چیز وہاں کمزور لگی اس کا میں نے عرض کیا ہے۔ اگر آپ نے فرمایا نا کہ وہ جو پہلے سبق وہ سن لیا جائے پھر ادھر سے کر لیا جائے، تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پانی پتی حضرات کے یہاں یہ ترتیب چل رہی ہے۔ آپ میں سے جن حضرات نے ان سے فائدہ حاصل کیا ہے تو وہاں یہی ترتیب ہے کہ 3 سبق 5 سبق کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن وہی 3-4 سبق پھر بھی وہ بچہ صبح یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں قاری صاحب تشریف فرمایا، آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ بچے صبح سبق کے بعد کوئی یاد کرنے کا وقت ہم نہیں دیتے ہیں، بچہ شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس نے آج کے سبق سے سٹارٹ لینی ہے۔ دوسری صورت میں پھر بھی وہ کیا کرے گا، پہلے آج کا سبق سنائے گا پھر کل والا سنائے گا، ایسا ہوگا نا، پھر اس طرح سنائے گا۔ لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ ہمیشہ اس نے شروع سبق سے کرنا ہے۔ اگر آپ کی ترتیب اس طرح ہے اور بہترین چل رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ حضرت ایک بات آپ نے فرمائی کہ بچے کو منزل پڑھنے کا ٹائم نہ دیا جائے، یعنی بچے کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ جس وقت بھی آپ اس سے کہیں کہ فلاں فارغ نائیں فلاں سورج نائیں، بچے کی صلاحیت اتنی ہو کہ وہ سنا سکے۔ لیکن بعض مدرسے کی ترتیب شروع سے اس طرح چل رہی ہو یا کسی بچے کی ترتیب چل رہی ہو کہ وہ منزل یاد کر کے آتا ہے، یعنی کوئی ٹائم لیتا ہے۔ اب ہم اس ترتیب پر لانا چاہتے ہیں کسی وقت بھی بچے کو کہیں کہ فلاں پارس نائیں فلاں سورج نائیں، اب اس ترتیب پر اس کو کیسے لایا جائے تاکہ وہ پرانی ترتیب سے یا مدرسے کی ترتیب، مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے کہ بچے کو آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، کسی کو مطلب پونا گھنٹہ، کسی کو 15 منٹ، ہر بچہ اپنی منزل کے مطابق مطلب کہ کوئی 15 منٹ میں سنا دیتا ہے، دیکھ لیتا ہے۔ اور ہماری بھی خواہش ہے کہ یار ایک دفعہ دیکھ لے تاکہ مجھے سننے میں تکلیف نہ ہو، دوبارہ اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ 15 منٹ بھی نہ دیکھے، آدھا گھنٹہ بھی نہ دیکھے، اور سیدھا بچوں کو ہم کہیں کہ بھائی اب سب کچھ سنایا، اب فلاں